الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، تقوی ہر قسم کی معصیت کو چھوڑ دینا ہے، ہر قسم کا گناہ چھوڑنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی آئے گا، اسباب بھی پورے اختیار کریں گناہ چھوڑنے کے، اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ تقوی نام ہے، گناہ چھوڑنے کے اسباب بھی چھوڑ دیں۔ گناہ تو گناہ کا جو سبب ہے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت نگاہوں میں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ایمان والوں کو، مومنین کو، صدیقین کو، سچے لوگوں کو، تقوی والوں کو بتا دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر گناہوں سے بچنا مشکل ترین ہے، اور بعض مواقع پر ممکن ہے کہ ناممکن ہو جائے۔ اللہ کی محبت بغیر غم اٹھائے نہیں ملتی۔ کوئی بھی بندہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اسے اللہ کے لیے غم اٹھانا پڑے گا۔ آدمی اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کماتا ہے، ان کی پسند کی چیز لاتا ہے تو ان کے لیے غم اٹھاتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے اسے اللہ کے لیے غم اٹھانا ہوگا، اور وہ غم یہی ہے کہ ہر ناجائز خواہش کو چھوڑنا ہوگا۔ دل کو تکلیف ہوگی، روح کو تکلیف ہوگی ابتدائی طور پر، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب روح طاقتور ہو جائے گی اور یہ قلب سلیم بن جائے گا، یعنی ایسا قلب جو ہر قسم کی لغزش سے پاک، شرک ہو، کفر ہو، بدعات ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، عداوت، دشمنی اور غیر محرموں کی محبت، ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو قلب سلیم قلب کو ہم ایسا صحیح سالم دل بنانے کے لیے ہمیں اسباب گناہ چھوڑنے ہوں گے، اور اسباب گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ صحبت اہل اللہ ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بدکاروں کی صحبت میں رہتا ہے، شرابیوں کی صحبت میں رہتا ہے، جواریوں کی صحبت میں رہتا ہے، ایک وقت آئے گا جوا کھیلے گا، شرابیوں کے ساتھ ہے تو شراب پیے گا، زانیوں کے ساتھ ہے تو زنا کرے گا، مشرکین کے ساتھ ہے تو شرک کرے گا، کافروں کے ساتھ ہے تو کفر میں مبتلا ہوگا، اہل بدعت کے ساتھ دوستی ہے تو ایک وقت آئے گا بدعتوں میں یہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحبت بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے۔
اور گناہ تو گناہ ہے. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گناہ تو گناہ ہے، حلال بھی دنیا میں عارضی ہے. حلال کام ہے نا، یہ بھی دنیا میں عارضی ہے. بندہ حلال مال سے کھانا خریدتا ہے، وہ لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کی لذت بھی عارضی ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور اچھا مشروب پیتا ہے، شربت بنا کر پیتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی لذت نہیں رہتی باقی. اپنی بیوی حلال ہے تو میرے دادا پیر ترا مزاحیہ انداز میں کہتے تھے پہلے بندہ نا نر بن کر بیوی کے پاس آتا ہے، اکڑ کے آ رہا ہوتا ہے، اور جب صحبت سے فارغ ہوتا ہے تو پھر چھپ کر پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ جو خرناس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دم خم وہ چستی جسم میں نہیں رہتی باقی. تو حلال بھی اس میں عارضی ہے، حلال بھی ایسا ہے کہ اس میں دائمی لذت نہیں ہے. وما عند اللہ باق، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کتنے اولیاء اللہ ہیں اللہ کے ہو گئے، اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی، آج تک ان کے نام تقوی والوں کی زبان پر ہے. اہل دین، اہل نسبت، اہل محبت کے زبانوں پر ان کے نام اور تذکرے چلتے ہیں. لیکن دنیا میں حسیناؤں کی کوئی تذکرے نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا تذکرہ اللہ کی نسبت ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لاڈلا پیغمبر، رسول، محبوب بنایا، اور محبوب ایسا بنایا کہ ہر خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کو دی. دیکھو یہ نسبت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا ہے. محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، دونوں نسبتیں ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر ہوتا ہے، یا جتنے بھی جو ہے اہل دین آئے ہیں ان کے حسن کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور جو ہم اہل اللہ سے متاثر ہیں ان کی سیرت کی وجہ سے ہے کہ ان کا کردار، ان کی ادائیں، ان کے کام ایسے اعلیٰ تھے کہ ہمیں ان کے تذکرے سننے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ہمارے جو ہے نا روح کو طاقت ملتی ہے، ہم ایک جذبہ ان سے پکڑتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ کرنے والے ہوں. لیکن یاد رکھو ساری نیکیوں کی حفاظت یغضوا من ابصارہم میں ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اگر نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، جو قرآن پڑھا دل میں نور آیا یہ ضائع ہو گیا بد نگاہی کی وجہ سے. اللہ اللہ کیا قلب میں نور آیا بد نگاہی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. استغفار کرتا ہے دل کی میل کچیل ختم ہوتی ہے، لیکن پھر بد نگاہی کرتا ہے تو پھر دل کے اندر دوبارہ میل کچیل آ جاتی ہے. تو یہ بنیاد ہے، نظروں کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے کہ حسیناؤں کو نہ دیکھیں، حسیناؤں سے اپنے دل کو بچائیں، آنکھوں کو بچائیں. جب آنکھوں سے دیکھو گے قلب پر سیدھا اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ قلب پر اثر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی نہ دیکھیں تو تکلیف ہوتی ہے. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسیناؤں سے نظر بچانے کا غم تھوڑا ہے، مزہ دائمی ہے، لذت دائمی ہے، ہمیشہ ہے.
جو حسیناؤں سے نظریں بچا کر چلتا ہے، ایک بار بھی اللہ کے حضور آنسو بہائے، پوری زندگی جب کہیں کب اس کو یاد آتا ہے، وہ دل وہی پرانا لطف لیتا ہے، مزہ لیتا ہے، اس کو اطمینان آتا ہے، اسے مجلس ذکر یاد آتی ہے، اسے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا یاد آتا ہے، اسے اللہ کا نام لینا یاد آتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ خصوصی اپنا نور نازل کرتے ہیں کہ اس دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، شکوک و شبہات والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جی ہم کچھ نہیں کرتے، ہم بڑے پاک صاف ہیں۔ پاک صاف کے لیے اسباب گناہ سے بچنا ضروری ہے نا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں حسیناؤں سے کوئی بدکاری نہیں کرتا، خواتین اور لڑکوں سے کوئی بدکاری نہیں کرتا، صرف دیکھتا ہی ہوں بس، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہوا میں حدیث نقل کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لواتت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم لواتت کی کہ بے ریش لڑکوں کو دیکھنا، پہلی قسم حسیناؤں کو دیکھنا ہے، ان سے باتیں اور ہم کلام ہونے کی کوشش کرنا، اور دوسری لواتت کی قسم ہے ان کو چھونا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنا، ان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور فرمایا لواتت کی تیسری قسم ہے بدکاری کرنا۔ تو یہ تینوں لواتت ہیں، یہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے گا تو بدکار ہوگا، نہیں، دیکھا یہیں سے کام شروع ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو زنا سے بچاؤ کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ حضور نے فرمایا غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم کی کانوں سے باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، غیر محرم سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اور جو ناک سے ان کی خوشبوئیں سونگھتا ہے یہ ناک کا زنا ہے، ہاتھوں سے ان کو چھونے کی کوشش کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پاؤں کے ساتھ ان کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مہر ہے، زنا پہلے شروع ہو گیا ہے۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا یہ مہر ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے۔ اللہ کی حدود سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرو۔ جناب یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں نفس سے بری نہیں ہوں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں نفس سے بری نہیں ہوں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اب میں کہوں میں بڑا پیراں، میں بچوں کے ساتھ اکیلا بیٹھوں، لڑکوں کے ساتھ اکیلا بیٹھوں، حسین نوجوانوں کے ساتھ اکیلا بیٹھوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں حسین لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ کروں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، عام ہو، خاص ہو، سب برابر ہے۔ ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي،
میں نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف دھکا دیتا ہے، برائی کی طرف اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا پالنے والا پروردگار رحم کر دے، مہربانی کر دے۔ تو مہربانی لینے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بندہ کسی کو روٹی منگے نا تو یار بھوک لگی ہے مہربانی کر روٹی دے، وہ ایسے نخرے سے نہیں کہتا اے بھوک لگی ہے روٹی دے، تو اگلا جوتے مار کے گھر سے نکالے گا۔ تو گناہ سے بچنے کی ہمت کرو، پھر اللہ سے کہو اللہ میں کمزور ہوں، میں اسباب کی کوشش کر رہا ہوں کہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور ہوں، آپ مجھے بچا لیں، پھر اللہ مہربانی کریں گے۔ اگر دل میں اکڑ ہوگی، تکبر ہوگا، فخر ہوگا، کبھی نہیں بچیں گے۔ اگر آج کل موقع نہیں ہے پھر ایسے پھنسو گے اور میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی پردہ ضروری ہے، فاصلے ضروری ہیں، مخلوط ماحول نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں حضرت جی آپ بزرگ ہو، آپ بڑے اللہ والے ہو، آپ ایسا کر سکتے ہو، ہم کیسے کریں؟ یہ حضرت جی اتنی سی تو بات ہے، مگر کیا کریں، یہ خالو زاد ہے، یہ پھپھو زاد ہے، یہ مامو زاد ہے، یہ چچا زاد ہے۔ فرمایا جب ہم زاد ہوتے ہیں پھر روتے ہیں، حضرت جی ہن ہم زاد ہو گئے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں او کیا ہو گیا ہے، اب تو عزتیں بھی لٹ گئی ہیں۔ بڑوں کو نفس نے دھوکہ دیا ہے، بڑوں کو نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ اور میں کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال سے زیادہ عمر ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی۔ گھر میں ایک عورت آئی، بیوی نے کہا حضرت جی کام ہے، اس بڑی کو بات سنو اس کی۔ کہا نہیں ادھر روکو۔ کہا آپ ہی بوڑھے ہو، یہ بڑی ہے، کیا ہوتا ہے؟ شرعی مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے، اگر خاتون بالکل بوڑھی ہو تو اس کو دیکھ کر شہوت نہ ہوتی ہو تو اسے بات کر سکتا ہے ضرورت کی، لیکن ہمارے بزرگوں کا پھر بھی احتیاط دیکھیے، اپنی بیوی سے کہا میری چادر دھو دو، رات مجھے شک ہو گیا ہے۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہے اور آپ کی بات تو سنو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ان بزرگوں کے نام لیوا ہیں اور ان کی تعلیمات سے منحرف ہیں، چھوڑ کر دور بھاگ رہے ہیں۔ بڑے قراء گزرے ہیں دنیا میں، قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم رہے ہیں، لیکن آپ کی عادت تھی کمرے میں کبھی اکیلا بیٹھے ہوتے، ایک بچہ داخل ہونے لگتا وہیں دروازے سے بھگا دیتے تھے، چل بھاگ جا، دو کراؤ اور دونوں سمندار ہو کراؤ، ضرورت کی بات ہے تو ورنہ نہ ہو۔ اور ان کو بھی ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، صرف بات سن کے فوراً باہر نکالتے تھے۔ تو جو تعلیمات نبوی ہیں، جو اللہ تک پہنچنے کے اللہ نے قرآن میں اصول بتائے ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا بندہ بھائی۔ اللہ نے خود اصول بیان کیے ہیں نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم نے اس بات کو بڑے ہی پیارے انداز سے سمجھایا، فرمایا دیکھو بھائی، بادشاہ کی ایک چراگاہ ہو جس میں بادشاہ کے جانور چرتے ہوں، درمیان میں 2 ایکڑ 3 ایکڑ کی جگہ بچی ہوئی ہو اور پھر عوام کی جگہ ہو، تو فرمایا کہ بادشاہ ظالم ہو، بادشاہ سخت ہو، بادشاہ کی وہ آخری اس کو کہتے ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتے آپ،
تو وہ جو فاصلہ ہے ریڈ لائن کے اور عوامی چراگاہ کے درمیان، تو وہ جو ریڈ لائن اور عوامی چراگاہ کے درمیان فاصلے والی جگہ ہے، اس پر بڑا اچھا خوبصورت سبزہ ہو اور آپ کو ہو میں بھینسیں گائیں بکریاں بھیڑیں یہاں چراؤں گا، کیونکہ یہ بادشاہ کی حدود تھوڑی ہے، وقت آئے گا آپ کی بھیڑ بکریاں آپ کی گائیں بھینسیں آپ کو غافل دیکھ کر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گی، اور جب باؤنڈری لائن کراس کر کے اس کی ریڈ لائن پر کراس ہو جائے گا تو اس وقت آپ کو سزا دے گا۔ تو فرمایا اللہ نے فرمایا ہم اپنے حدود کو توڑنے والے کو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اللہ فرماتے ہم ان کو عذاب دیتے ہیں، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمنوں کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے میرا دوست، اللہ کریم نے جو حدود بیان کی ان کا خیال کرو، اپنے نفس کا دعویٰ نہ کرو کہ میں بڑا مرد ہوں۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے کوئی مرد شرد نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے میں حسین لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، یاریاں لگاؤں، صحبتیں اختیار کروں، یا عورتوں کے ساتھ بیٹھوں باتیں کروں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، یا تو یہ نامرد ہے یا جھوٹا ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے، یا تو یہ ہجڑا ہے، پھسرا ہے، اس کے اندر مردانہ قوت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں مردانہ قوت موجود ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تمہارا نفس اگر بھروسہ مند ہوتا اللہ کریم کبھی نہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ ہمارا نفس بھروسہ مند نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اور جب یہ بھروسے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر حدود اللہ کا خیال کرو، جہاں جہاں سے اللہ نے روک دیا وہاں سے رک جاؤ، اور دور سے ہی رک جاؤ، یوں نہ کہو قریب جا کر دیکھ تو لو کیا ہوتا ہے، میں کام تھوڑی کر رہا ہوں، بس قریب جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں، کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اللہ کی حدود کا خیال کرو۔ جو جتنا حدود اللہ کا خیال کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا دوست بنے گا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو جتنا اللہ کی حدود کو توڑے گا، جتنا وہ اسباب گناہ کے قریب پھرے گا، اتنا ہی وہ پھنس جائے گا۔ آپ اسی سے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے بولتا ہے وہ لغزش کرتا ہے، یعنی اس کی زبان لغزش کھاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، پھر بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ لیکن جو خاموش رہتا ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ جو خاموش رہتا ہے اس پر ایسی نوبت ہی نہیں آتی کہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، معافیاں مانگے، اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور زبان میں کنٹرول یہ نہیں ہے فصاحت بلاغت میں بس ہر وقت بولتا ہی رہے میں بڑا فصیح و بلیغ ہوں، میں بڑا چلاک ہوں۔ چلاک تو لومڑی بھی بڑی ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من صامت نجا، یوں نہیں فرمایا جو احتیاط سے بولے وہ کامیاب ہے، نہیں، فرمایا ضرورت کے تحت بولو، ضرورت سے زیادہ زبان نہ چلاؤ، ضرورت سے زیادہ اپنی نظریں ادھر ادھر نہ دوڑاؤ، ضرورت سے زیادہ کسی کے عیب سننے کی کوشش نہ کرو، ضرورت سے زیادہ اپنے ہاتھ کسی کی طرف نہ جو ہے پھیلاؤ، ضرورت سے زیادہ کسی کی طرف چل کر نہ جاؤ۔ حفاظت ضروری ہے میرا دوست۔ تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہے گا آنکھوں کی حفاظت کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے، آپ نے اپنے اعمال سے امت کو نمونہ ہے، امت کے لیے بہترین مثال ہے، آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کی اور میری ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے میرے ساتھ محلے کی
عورتیں بچیاں آئی ہوتی تھی کوئی بات چیت کے لیے تو آقا علیہ السلام کا سر نیچے جھکا ہوا ہوتا تھا، سر جھکائے آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں نے عرب کی کسی کنواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں دیکھی جتنا میں نے اللہ کے حبیب میں حیا دیکھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری ماؤں میں سے کسی ماں کو لے کر جا رہے تھے۔ حضور کی ساری بیویاں آپ کی اور میری مائیں ہیں، 11 بیویاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہماری مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں جنا ہے ان سے بھی زیادہ وہ قابل احترام، قابل ادب اور قابل عقیدت ہے۔ وہ یاد رکھ لو، جو امہات المومنین کا ادب نہیں کر سکتا وہ ماؤں کا بھی نہیں کرتا، جنہوں نے اس کو جنا ہے ان کا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایک صحابی سے محبت کرنا، حسن عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے یا گستاخیاں برداشت کرتا ہے یہ ایک نہ ایک دن کافر ہو کر مرے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے یاروں سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرنا یہ دلیل ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا سکہ نہیں ہے۔ جب کھرا سکہ نہیں ہے تو یہ چلنے والا بھی نہیں ہے۔ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت جی سوال ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ پڑھ لیا، صدق کے دل سے پڑھ لیا، اس کے پاس جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں آ گیا۔ تو پھر اعمال کیوں ضروری ہے؟ اعمال کیوں ضروری ہے؟ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور حقوق العباد، صلہ رحمی، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، یہ کیا ہے؟ جب ٹکٹ مل گیا تو پابندیاں کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت نے بڑا پیار سے سمجھایا، فرمایا بھائی آپ ریل گاڑی میں سفر کرو اور آپ کے پاس فرسٹ کلاس یعنی اے سی ڈبے کا ٹکٹ ہو، اور آپ گھر سے چلو کہ آپ کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، آپ نے غسل نہ کیا ہوا ہو، چادر اور بنیان پہنی ہوئی ہو، بس آپ اس فرسٹ کلاس ڈبے میں جا کر بیٹھو، وہ جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ آئے گا، اوے تو کتھے او کیویں آیا تو اتنے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا بھائی جناب، ایسے نہیں کہے گا اوے تو کتنے اتنے کیا میں بیٹھے کیوں آئے تو یار میرے پاس ٹکٹ ہے، پھر بھی وہ پیار سے نہیں کہے گا بیٹھ جا، چل بیٹھ جا، چلا جائے گا۔ وہ تو دوسرا آئے گا، وہ تھوڑا بنیان سے اوپر سے پکڑے گا، کھینچے گا، اٹھائے گا، اوے تو ادھر کیسے آ گیا؟ میرا ٹکٹ ہے، اچھا تو بیٹھ جا۔ کوئی اور سواری آئے گی جو اپنی سیٹ ڈھونڈ رہی ہوگی تو وہ بھی اس کو حقارت سے دیکھے گا، چل اٹھ جا میری جگہ، نہیں ہو میرا ٹکٹ ہے۔ اس کو بتانا پڑ رہا ہے ہر ایک کو کہ میرا ٹکٹ ہے۔ کیوں؟ سفر والی اس کی جو ڈبہ ہے فرسٹ کلاس کا اس کے موافق اس کا ڈیکوریشن نہیں ہے، یعنی اس کے کپڑے، اس کی چہرے کی بناوٹ، اس کی ٹھاٹ باٹ ویسی نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ اس کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ فرمایا ہم جنت والے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت والا ہے، اور جنت والا جنت والے اعمال نہیں کرے گا، جنت والی شکل و صورت نہیں بنائے گا، پھر جگہ جگہ دھکے کھائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، یہاں تک کہ جہنم میں کچھ جوتے کھائے گا، پھر بعد میں آ کے جنت میں پہنچے گا۔ تو فرمایا یہ ایسی مثال ہو گئی جیسے فرسٹ کلاس کا ڈبہ، اس کے پاس ٹکٹ بھی ہے لیکن اس کا حلیہ، شکل و شباہت ایسی نہیں ہے کہ اس ڈیکوریشن سے میچ کرتا ہو، تو جوتے کھا کھا کے کراچی پہنچے گا، حالانکہ ٹکٹ ہے اس کے پاس۔
کلمہ پڑھا سچے دل سے مومن ہو گیا، اعمال نہیں کرتا، جوتے کھا کھا کے ذلیل ہو کے دھکے کھا کھا کے پہنچے گا، لیکن جو اپنی شکل و صورت اپنی اعمال کی جو ہے حیت ایسی بنائے گا جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہ قلب سلیم سے ہوں، ایسا نہیں ہو کہ منہ مومن دے کردار کافرہ دے، ایسا نہیں ہے، دھوکے بازی فراڈ نہیں 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 نہیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ عبادات کرے لیکن ساتھ میں حقوق العباد پر کاربند رہے، حقوق العباد ضروری ہے، اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اور میں یہ کوشش کریں گے ہم سے کسی مسلمان کو اوریجنلی طور پر کوئی تکلیف نہ ہو، حسد کی وجہ سے کوئی جلتا ہے، بغض کی وجہ سے کوئی تڑپتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ایسے آدمی کا، لیکن ہماری طرف سے اسے کسی قسم کی اذیت نہیں جانی چاہیے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہم نے دینی، کیونکہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے، تو ہم نے ایسا بننا ہے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے، کانوں کی حفاظت کر کے، میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، فرمایا دیکھو ماچس کی ڈبیا ہے، اس پر جو سائٹوں پر مسالہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو تیلی ہے اس پر بھی مسالہ لگا ہوا ہے، اب چٹکے گی تو آگ جل جائے گی۔ فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ جہنم کا مسالہ اس اعضاء پر آ جاتا ہے، آنکھوں سے بد نگاہی کی، آنکھوں پر جہنم کا مسالہ رکھ دیا گیا، کانوں سے اس نے گناہ کیا، کانوں میں جہنم کا مسالہ رکھ دیا گیا، زبان سے اس نے گناہ کیا، زبان پر جہنم کا مسالہ رکھ دیا گیا، ہاتھوں پر اس نے ہاتھوں سے گناہ کیا، ہاتھوں پر گناہوں کا جہنم کا مسالہ لگا دیا گیا، اب اس کو بس جہنم میں فرشتے دھکا دیں گے، آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی، اس پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرشتوں کو۔ فرمایا اپنے گناہ بخشوا لو، ایسے اعمال کرو کہ جس سے آپ جنت میں جانے کے مستحق بنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت جی یہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کا فرق بیان کرو، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کا فرق بیان کرو۔ حضرت نے فرمایا چھوٹا سانپ بڑا سانپ، فرق ہے۔ اب آپ بتاؤ چھوٹا سانپ آپ کو کاٹے برداشت کر لو گے؟ کہا نہیں، تو کہا جی چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ، بڑا گناہ بڑا سانپ، تو بڑا سانپ کاٹے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹا سانپ کاٹے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا دونوں گناہوں سے بچو، دونوں گناہوں سے حفاظت کرو اپنی، اور اس دور میں نگاہوں کی حفاظت میرا دوست ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت کرو گے دل کی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ دل تک پہنچنے کا راستہ آنکھوں سے ہے۔ حسینہ کو دیکھو گے اور حسینہ آپ کے دل میں گھس جائے گی، آپ کا ایمان خراب کرے گی، آپ کے دل میں جو نور ہوگا اس کو برباد کر دے گی، اور آپ کے دل میں جو سکون ہوگا اس کو برباد کر دے گی۔ ایسے نہیں میرے دادا پیر نے فرمایا کہ ارے صلہ عشق مزاجی کا ہے یہ کیسا، ارے توبہ توبہ، صلہ عشق مزاجی کا ہے یہ کیسا، ارے توبہ توبہ، صنم خود سوتا رہتا ہے عاشق روتا رہتا ہے، صنم خود سوتا رہتا ہے عاشق روتا رہتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے اس نے بدنگاہی کی تو وہ ہنگنے متنے والی اس کے دل میں گھس گئی، اس نے اللہ سے بے وفائی کی، اس نے اپنے پالنے والے ربا سے بے وفائی کی، جس رب نے اس پر بے شمار انعامات دے رکھے ہیں، اس کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے، اس کو اس ربا سے بے وفائی کی، تو پھر اس دل میں حسین
حسینہ آئی تو اللہ نے اس دل کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس کو اے سی پر سلا دو، اے سی چلا ہوا ہو، کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو، جسم میں باہر سے اس کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے قلب میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی خطرناک عشق مزاجی کی ہوا آگ لگی ہوئی ہے، اس کا سکون برباد ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی۔ اور دوسرا وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے، وہ ان گرم ہواؤں میں بھی آرام سے سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن نیند ہے۔ تو بس میرا دوست، یغضوا من ابصارہم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، بد نگاہی نہیں کرنی چاہے مر جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے حسینہ آ جائے، آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن نہیں دیکھتا، اور اس نہ دیکھنے کے غم میں اگر یہ آدمی مر گیا، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ، عرفہ، مقدس، پاکیزہ ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ اس کو اٹھنا نصیب کرے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے اور لازمی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔